باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم تھوڑا سا ایلیمنٹ کی تعریف کے بارے میں اور پھر ایک مرتبہ دہرائیں گے کہ یہ ایلیمنٹ جن کو پہلے عنصر کہتے تھے کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ایلیمنٹ وہ چیز ہے جسے سادہ تر اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو سادہ سارے شے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایلیمنٹ از اے سبسٹانس which cannot be broken down into simpler substances، یعنی اس سے کوئی نئی چیز ہم جو ہے وہ نکال نہیں سکتے۔ مثلا ہمارے پاس جو ہے وہ سونے کی ایک سلاخ ہے، اور اگر ہم اس کے دو ٹکڑے کر دیں تو وہاں ٹکڑا پھر بھی کیا رہے گا؟ سونا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جتنے ٹکڑے کرتے جائیں تو ہر ٹکڑا جو ہے وہ کیا رہے گا؟ سونا ہی رہے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایلیمنٹ آر سبسٹانس which cannot be broken down، انہیں توڑا نہیں جا سکتا into simpler substances، سادہ تر اجزاء میں۔ تو یہ شروع میں 9 ایلیمنٹ تھے، اور جو کتاب کے صفحہ نمبر جو ہے وہ اس پر 6 پر موجود ہیں۔ پہلی کتاب ہے اس کی، پڑھ لینا ہے۔ پھر جو ہے 19ویں صدی میں ان کی تعداد جو ہے 63 یعنی 63 ہو گئی، اور پھر اب جو ہے 118 تک پہنچ گئی ہے۔ تو 118 ایلیمنٹ ہم نے ایک لیسن میں پورے کے پورے پڑھے تھے کہ 118 ایلیمنٹ کیسے، پیریاڈک ٹیبل پڑھا تھا میں نے۔ تو آج تک جو ہے کتنے ایلیمنٹ دریافت ہو چکے ہیں؟ 118 ایلیمنٹ۔ تو 118 ایلیمنٹ جو ہے وہ 3 حالتوں میں پائے جاتے ہیں: ٹھوس، مائع اور گیس، سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیسز۔ تو سالڈ جو ہوتی ہیں وہ ان کی خاص شکل ہوتی ہے۔ کوئی چیز بھی ہے، ہمارے پاس پین ہے، کرسی ہے، کوئی چیز بھی ہے، اس کی کیا ہوتی ہے؟ خاص شکل ہوتی ہے۔ یعنی یہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ہم اسے تشبیہ یا کوئی چیز ہے ہمارے پاس، یہ موبائل ہے ہمارے پاس پنکھا ہے، گارڈر ہے، ہر چیز ایسی چیز جو کو ٹھوس کہتے ہیں۔ تو ٹھوس کی ایک خاص شکل ہوتی ہے، مائع کی شکل نہیں ہوتی، کیونکہ مائع کو جس برتن میں ڈالا جائے اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پانی کو اگر آپ نیلے گلاس میں ڈالیں تو وہ نیلا نظر آئے گا۔ اسی طرح گیسیں جو ہے ان کی نہ خاص شکل ہوتی ہے اور نہ کیا ہوتا ہے؟ حجم ہوتا ہے یا والیم ہوتا ہے۔ حجم کو والیم کہتے ہیں۔ تو ٹھوس کا حجم ہوتا ہے، مائع کا حجم ہوتا ہے۔ گلاس میں پانی موجود ہے تو آپ اس گلاس کا حجم نکالیں گے، پانی کا بھی وہی والیم ہوگا، لیکن گیس کی نہ شکل ہوتی ہے اور نہ کوئی والیم ہوتا ہے۔ شکل اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اور والیم اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ دیکھیں آپ غبارے میں ہوا بھرتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو یہ مروڑیاں دے کر ڈڈمنی ہم کہہ سکتے ہیں بنا دے، تو وہی گیس ہوتی ہے جو اس میں جب کھلا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ حجم بڑھ جاتا ہے، اور جب اسے جو ہے سکیڑتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کا حجم کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ تو گیس کا نہ حجم ہوتا ہے اور نہ اس کی شکل ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایلیمنٹ 3 حالتوں میں پائے جاتے ہیں: ٹھوس، مائع اور گیس۔ تو 3 حالتوں میں یہ ٹھوس حالت میں آپ کے پاس موجود ہے لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ ٹھوس حالت میں ہے۔ تو مائع حالت میں برومین اور مرکری
پارا، یہ مائع حالت میں پائے جاتے ہیں۔ برومین جو ہے وہ پیریاڈک ٹیبل پر صفحہ نمبر 56 پر 35 نمبر پر موجود ہے، جبکہ جو ہے صفحہ نمبر 56 پر جو پیریاڈک ٹیبل دیا ہوا ہے اس میں مرکری Hg جو ہے 80 نمبر پر موجود ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور یہ مائع بہنے والی چیز کو جو ہے وہ مائع کہتے ہیں، لیکن یہ ایلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ایلیمنٹ خالص ہوتے ہیں۔ یہ پارا جو ہوتا ہے یہ خالص ہوتا ہے، یہ ایک چیز ہوتی ہے، اس میں اور چیز نہیں ہوتی۔ مثلا آپ یہ تصور کریں یہ پانی ہے، یہ بہنے والی چیز ہے، یہ لیکوڈ ہے، تو یہ بھی آنسر ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ پانی کا فارمولا ہے H2O، یاد رکھنا ہے۔ تو یہ ہائیڈروجن ہے اور یہ آکسیجن ہے، یہ ایک سے زائد چیزیں ہو گئی ہیں۔ ایک سے زائد چیزیں ہو جائیں تو وہ ایلیمنٹ نہیں ہے، ایلیمنٹ خالص ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ تو یہ گیسیں جو ہوں گی وہ کیمیا میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مثلا یہ آپ کے پاس آکسیجن ہے تو یہ O2 کی شکل میں ہوگی، کلورین ہے، Cl2 ہے، نائٹروجن ہے، تو یہ گیسی حالت میں مالیکیولی حالت میں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ مالیکیولی حالت میں ہوتی ہیں۔ تو آپ کی کتاب میں اس نے گیس کی مثالیں دی ہیں کہ نائٹروجن، آکسیجن، کلورین اور ہائیڈروجن، اور ہائیڈروجن بھی اس نے دے دیا ہے کہ ہائیڈروجن یہ سمبل تھا اور یہ اس کا مالیکیول یہ ہائیڈروجن گیس کی شکل میں۔ تو اب اس نے کیا کر دیا ہے کہ ان کو ایلیمنٹ کو 3 خصوصیات کی بنا پر بھی علیحدہ کر دیا ہے، میٹل، نان میٹل اور میٹلائڈ میں۔ تو میٹل ابھی تک آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ یہ بہت وسیع ٹاپک ہوتے ہیں، صرف آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ میٹل جو ہوتی ہیں جن کے چادریں بن سکتی ہیں، مثلا لوہا ہے اور اس کی چادر بنا سکتے ہیں، سونا ہے، زیورات جو ہے چادروں کی شکل میں ہوتے ہیں اور کیل بن سکتے ہیں۔ اور جو نان میٹل ہوتے ہیں ان کے یہ کیل اور چادریں نہیں بن سکتی۔ مثلا آپ کے پاس کوئلہ ہے، کوئلے پر اگر آپ جو ہے وہ ضرب لگائیں گے تو وہ جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ جو چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں انہیں بھربری کہتے ہیں، تو یہ نان میٹل ہوتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ میٹلائڈ ہوتے ہیں، اور یہ میٹلائڈ جو ہے جن میں دھاتوں اور غیر دھاتوں کی یعنی میٹل اور نان میٹل کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ میٹلائٹ کہتے ہیں۔ اور یہ آپ نے جو ہے صفحہ نمبر 56 پر یہ دیکھنا ہے۔ دیکھیں یہ چارٹ دیا ہوا ہے، اس میں یہ میٹل رنگ، یہ رنگ جو ہے میٹل کے دے دیے ہیں اس نے، یہ نان میٹل کے، یہ جو ہے میٹلائڈ، اور یہ نوبل گیسز۔ تو نوبل گیسز اس دن یہ پڑھا تھا، یہ رنگ دیکھیں یہ رنگ بھرا ہوا ہے، تو یہ رنگ آپ ملا دیں گے تو یہ نان میٹل کا ہوگا۔ اور یہ جو ہے اس کے بعد جو ہے میٹل کے لیے یہ رنگ بھر دیا ہے۔ تو یہ چارٹ سے آپ نے دیکھنا ہے۔ تو یہ 118 ایلیمنٹ اس دن پڑے بھی تھے۔ تو یہ ایلیمنٹ وہ چیز ہے جسے سادہ تارہ اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ ایک سے زیادہ چیزوں پر مشتمل نہیں ہوتے، وہ ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔ یہ ہائیڈروجن گیس ہے، تو یہ اگر خالص ہو تو یہ انفلیمیبل ہوتی ہے، آتش گیر ہوتی ہے، دھماکہ پیدا کرتی ہے۔ یہ غباروں میں جو ہے یہ کہوٹا پلانٹ جو ہے اس پر یہ غباریں جو ہے غباروں میں ہائیڈروجن، خالص ہائیڈروجن گیس بھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ مختلف بلندیوں پر وہاں موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دشمن کا جہاز پاکستان میں پہنچ جائے، ہمارے پلانٹ پر پہنچ جائے، وہ بمباری کر سکتا ہے، اور ہمارے جہاز جو ہے وہاں تک اس کے مقابلے کے لیے نہیں پہنچ سکتے، تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا وہاں جو ہے یہ غباریں بھرے ہوئے موجود ہوتے ہیں کہ مختلف بلندیوں پر، تاکہ جہاز دشمن کا جہاز آئے تو ان سے ٹکرانے سے جو ہے اسے آگ لگ جائے۔
تو ہائیڈروجن گیس جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انفلیمیبل یعنی آتش گیر ہوتی ہے۔ اور عزیز طلبہ یہ دیکھیں جو غبارے ہیں یہ حالانکہ جو بازار میں بھرتے ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں، یہ ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے لیکن اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، یہ وہ خالص ہائیڈروجن نہیں ہوتی۔ لیکن یہ دیکھیں اگر ایک ٹینکی میں ہائیڈروجن گیس تھی اور پھر اسے غباروں میں بھر دیا، ایک میں دوسرے میں تیسرے میں، ہر غبارے میں کیا ہوگی؟ ہائیڈروجن ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایلیمنٹ خالص چیز ہوتی ہے اور اسے جو ہے اس سے کوئی اور چیز آپ نہیں نکال سکتے۔